अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो मैं आपके लिए नावल लाई हूँ उसका नाम है पिया मोरे मुनिशा फ़ातिमा। ये नावल मैं आपके लिए आज पढ़ूँगी, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये नावल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वायलिन पर चलती धुन एकदम से रुकी और फाबिया ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। शायद दस्तक दी गई थी। इसने गौर किया तो एक बार फिर से दस्तक की आवाज़ आई और फाबिया ने वायलिन टेबल पर रखकर लहंगा संभाल ले स्टॉल से स्टूल से उठी और दरवाज़ा खोला। डैड, आप जल्दी से रास्ता छोड़ा गया ताकि आबिद मलिक अंदर आ सकें। आबिद मलिक ने एक नज़र बेटी के सरापे पर डाली। कच्चे गुलाबी रंग के कारआमद लहंगे पर इसी रंग की घुटनों तक आती कमीज़ और सलीके से पिनअप किया गया दुपट्टा, जो दाएं कंधे से होता हुआ उल्टे हाथ की कूनी से जाहिर होता था। दुल्हन बनी वो कुछ और ही रूप दिखा रही थी। उन्होंने आगे बढ़कर उदासी से कहा, मैं खुश हूँ या उदास पता नहीं। कम ऑन डैड, अब आप मुझे रुलाएंगे क्या? फाबिया ने वालिद के कंधे पर हाथ रखा, मगर वो और दुख से बोले, तुम वहाँ खुश रह पाओगी? सवाल था या फिर एक खदशा? आपकी बेटी हर जगह खुश रह सकती है। ये कहते फाबिया की आवाज़ हल्की सी कपकपाई। क्या पता वो अपने इस कॉल को पूरा ना कर पाए। अब तो तुम अपने डैड को भी भूल जाओगी। आबिद मलिक ने नम आंखें पोंछी और हल्के से मुस्कुराए। आप जेलस हो रहे हैं बरहाम से? फाबिया ने आबिद मलिक की तरफ मसनूई हैरत से देखा। थोड़ा थोड़ा। आबिद मलिक बेटी की बात पर हंस पड़े और अपने हाथ में लिया पैकेट फाबिया की तरफ बढ़ाया। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। सोने की पासेब जिस पर जुड़े नीले हीरे की चमक इसे और ज़्यादा जाज़बे नज़र बना रही थी। फाबिया ने इसे उंगलियों से छूकर सताइश से देखा, मगर फिर नज़र झुकाकर उदास लहजे में बोली, यह बहुत प्यारा तोहफा है डैड, बट बरहाम ने मना किया है। आबिद मलिक ने बेटी के अल्फाज सुनते ही पाजेब का बॉक्स वापस रख लिया और उदासी से बोले, ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। डैड, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। फाबिया ने अपने बाप की तरफ देखते हुए तकलीफ से कहा, मगर आबिद मलिक ने जब्त से आगे बढ़ते हुए बोले, मैं बाहर होकर आता हूँ। थकी चाल से चलते वो बाहर निकल गए। न जाने इनकी नादान बेटी अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करने जा रही थी। फाबिया वापस मुड़ी और वायलिन की तरफ उदासी से देखकर बोली, मैं तुम्हें भी बहुत मिस करूंगी। फाबिया आबिद मलिक इन नायाब लोगों में थी जिन्हें अपनी बात कहने के लिए ज़ुबान नहीं बल्कि हाथ चलाने आते थे। वो धुनों की गुनगुनाती मगर मौसीकी के तारों पर वो बिना बोले सिर्फ वायलिन गर्दन पर रखे इस पर उंगलियां चलाकर मुकाबिल को अपनी बात धुनों में समझा देती। वायलिन इसका जुनून था, और वो जुनून आज एक पहाड़ से सर टकराने के बायस तार तार हो रहा था। अपने पाँव पर नरमी महसूस हुई तो फाबिया मलिक झट से झुकी और नीचे देखा, और नीचे देखते ही फाबिया फौरन झुकी और अपनी पालतू बिल्ली को उठा लिया। ओ प्यारी नमो, मैं तुम्हें भी बहुत मिस करूंगी, मिस्टर वायलन से भी ज़्यादा। बिल्ली को गोद में लेकर फाबिया ने इसे प्यार से पुचकारा और उठ खड़ी हुई, क्योंकि इसे अब ये घर छोड़कर दूसरे घर जाना था। फाबिया लहंगा संभाले कमरे से निकली ही थी कि आलम को देखकर रुक गई, जो लब भींचे इसे ही देख रहा था। वो आगे बढ़ी और आलम के हाथ से सुर्ख फूलों का बुक्के लेकर कहने लगी, मेरे लिए लाए हो एमी? तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो फाबी, तुम इस घर में कभी खुश नहीं रह पाओगी। ये बात इसके घर में आज कल कसरत से की जा रही थी। तुम कब से डैड की ज़ुबान बोलने लगे? फाबी प्लीज़, तुम इतना इनसीरियस कैसे हो सकती हो? आलम ने इसे हैरत से देखा। इनसीरियस कहाँ हो रही हूँ यार, वैसे ही तो हूँ, बस थोड़ी खुश हो क्योंकि ससुराल जो जा रही हूँ। फाबिया ने इसकी हैरत में इस कदर इजाफा किया था कि आलम ने मुंह ही फेर लिया। शायद आंखों की नमी छुपाई थी और मुंह फेरे वो कह रहा था, तुम्हारी हंसी बदल गई है, तुम बदल गई हो, तुम्हारी आंखों का रंग बदल गया है और तुम्हारी ज़ुबान भी बदल गई है। अब ये मत कहना कि मैं पूरी की पूरी बदल गई हूँ। अभी भी मुस्कुराहट बरकरार थी। तुम अब फाबिया आबिद नहीं रही, आलम ने अफसोस से कहा, मगर जवाब इसी मुस्कुराती आवाज़ में आया, क्योंकि अब मैं फाबिया बहराम अली बन चुकी हूँ। फाबिया ने हंसकर कहा, फाबी, इस इंसान में ऐसा क्या है? फिर से बार बार पूछने वाला सवाल एक बार फिर से पूछा गया, और इस बार फाबिया की हंसी थमी और बिल्कुल आलम के सामने आ ठहरी। इसके नाम का वजद मेरा रोम रोम करता है। इसका वजह ही मेरा वजूद है। इसका वजद नहीं तो मैं नहीं। वही मेरी हंसी, वही मेरा दुख, वही मेरी हयात, वही मेरा मर्ग, वही मेरा स्याह, वही मेरा सवेद।
میرا کل، وہی میرا سب کچھ، وہی میری ابتدا، وہی میری انتہا، وہی میرا اول، وہی میرا آخر، اور تم بس یہی سمجھو کہ تمہارا کچھ سمجھنے کا وقت ابھی تک نہیں آیا۔ تم نے ان کا گھر دیکھا ہے؟ مرغیوں کا دھربا بھی اس سے بڑا ہوتا ہے۔ عالم اچانک چلایا اور جواب میں وہ اس سے زیادہ چلائی۔ شٹ اپ عالم، مجھے مجبور مت کرو کہ مجھے اس گھر کے ساتھ ساتھ اپنے اچھے دوست کو بھی چھوڑ کر جانا پڑے۔ فکرے ٹھنڈے کر دینے والے تھے اور عالم واقعی ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ فابیہ میری بات سنو بھی اور سمجھو بھی، بہرام تم میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، یہ تم بھی جانتی ہو، میں بھی۔ وہ کیوں تم سے شادی کر رہا ہے یہ بھی تمہیں نہیں پتا، بلکہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ پھر یہ ضد کیوں؟ میں جانتی ہوں سب، اور میں یہ بھی جانتی ہوں ایمی، ابھی بچے ہو تم، اور بچے باتوں کی گہرائی تک نہیں جاتے۔ ایک دم سے پہلے والے موڈ میں واپس آتے ہی بکے واپس عالم کو تھمایا اور لہنگا سنبھالتے باہر کی طرف روانہ ہو گئی، جہاں اس کے سسرالی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ بغیر کسی بارات بھاجے کے دروازے پر اسے عابد عالم ملے۔ والد سے گلے ملتے فابیہ کے گلے میں آنسوؤں کا گولا چبھتا رہا، مگر وہ پھر بھی وہ مسکراتی رہی۔ بغیر کچھ بولے، بغیر کچھ سنے، دلہن میکے سے سسرال روانہ ہو گئی اور عابد علی ساری رات بیٹی کے لیے آنکھیں نم کیے جاگتے رہے۔ دو عورتیں، ایک لڑکے اور لڑکی کے ساتھ فابیہ اس گھر میں آ گئی۔ پورا راستہ وہ چپ رہی اور گھر آتے ہی اسے صحن میں پڑے ایک صوفے پر بٹھا دیا گیا۔ دونوں عورتیں اور لڑکی تو ادھر ادھر ہو گئے، مگر لڑکا وہیں بیٹھا رہا، بہرام جیسے نقش لیے وہ ہو بہو بہرام ہی تھا، بس بولتا زیادہ تھا، ہنستا تو بہت زیادہ تھا۔ باقی قد اور عمر، بالوں کے رنگ کا ہی فرق تھا دونوں میں۔ ہائے بھابھی، میں زیان، آپ کا چھوٹا دیور، اور وہ نوال ہے۔ دور ٹھہری کام کرتی لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ اسے آپ کٹو خالہ کہہ سکتی ہیں، کیونکہ یہ ہر وقت کٹ کٹ کرتی رہتی ہے۔ اس کے دیور نے بات کا آغاز کیا تو فابیہ وہ چپ بیٹھی رہی۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو زیان نے حیرت سے رازدانہ انداز میں پوچھا، اب بولتی نہیں ہیں کیا؟ نہیں، ہاں، میرا مطلب ہے ایسی بات نہیں ہے، بس تھوڑا تھک گئی ہوں۔ فابیہ نے جلدی سے سوئیں جا کے بھابھی، یہ مرغا تو ایسے ہی کان کھاتا رہے گا آپ کے۔ نوال قریب سے گزرتے ہوئے بولی، تم نے مجھے مرغا کہا؟ رکو تو ذرا۔ زیان بہن کے پیچھے بھاگا اور وہ اس کے آگے۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت آئی، اسے کمرے کی طرف لے جانے لگی اور اسے بیڈ پر بٹھا کر بولی، بیٹا رات کافی ہو گئی ہے، اب سو جاؤ۔ بہرام، فابیہ نے ذرا تامل سے پوچھا کہ کہیں اس طرح پہلی رات ہی اس کی بات کسی کو بری نہ لگ جائے، یا پھر کوئی غلط مطلب ہی نہ نکال لیں۔ اسے فیکٹری کی کوئی ڈیل سائن کرنی تھی، وہ فیکٹری چلا گیا ہے، شاید صبح تک آئے گا۔ وہ عورت کہتے ہی باہر نکل گئی۔ کتنی عجیب شادی تھی، کتنا عجیب دلہا تھا، اور حد سے زیادہ عجیب خود وہ دلہن تھی، جس کے لیے نہ بارات آئی، نہ ڈولی سجی، نہ کوئی انتظار کرتا، بس سب کچھ کتنا روکھا سوکھا تھا۔ فابیہ نے کمرے میں ایک نظر دوڑائی تو وہاں ایک بیڈ، صوفہ، ڈریسنگ ٹیبل اور الماری کے سوا کچھ نہ تھا۔ کمرہ چھوٹا سا تھا مگر نفیس تھا۔ فابیہ چند پل حالی نظروں سے سب دیکھتی رہی اور پھر آنکھیں موندے لیٹ گئی، مگر یہ تو طے تھا کہ نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ صبح ہی سب اٹھ گئے تھے، چونکہ وہ سوئی ہی نہیں تھی اس لیے وہ لیٹی رہی۔ نوال آئی اور ناشتہ دے کر چلے گئی۔ اس نے چاہا کہ وہ بہرام کا پوچھے کہ وہ کہاں ہے، مگر کچھ سوچ کر چپ ہی رہی، اور اس کا کمرہ دوسرے مالے پر تھا اور اوپر ایک چھوٹی سی بیلکنی بنی ہوئی تھی۔ فابیہ بیلکنی اور کمرے کے مشترکہ دروازے میں کھڑی باہر دیکھ رہی تھی، جب آہٹ سن کر پلٹی۔ وہاں بہرام ڈریسنگ ٹیبل کے دروازے سے کچھ کھنگال رہا تھا، پھر فابیہ کو متوجہ پا کر نیچے منہ کیے مصروف سے انداز میں بولا، تو تم اس گھر میں آ ہی گئی۔ بے تاثر انداز، نہ کوئی طنز، نہ کوئی خوشی کا مظاہرہ، نہ کوئی دکھ کا، بس جیسے بادل کا ٹکڑا آسمان سے اپنے سفر پر گامزن ہو اور وہ دوسرے بادل کے خود سے آ ملنے پر ذرا برابر بھی فرق محسوس نہ کرے۔ میں نے کہا تھا میں ضد کی پکی ہوں، وہ فابیہ تھی، تاثرات سے بھری، اس لیے مسکرا کر اور جتا کر بولی، ہمارے ہاں اسے ضد نہیں، ڈیٹ پن کہتے ہیں۔ وہی لہجہ، وہی بے تاثر انداز۔ دیر کو فابیہ کی مسکراہٹ تھمی، مگر وہ جلد ہی کنٹرول کر گئی۔ چلیں، آج سے میں بھی ضد کو ضد نہیں، ڈٹائی ہی سمجھوں گی۔ ہماری زندگی اتنی آسان نہیں۔ بہرام نے اسے ڈرایا یا بتایا، اسے سمجھ نہیں آئی۔ اب یہی میری زندگی ہے، دو بدو جواب آیا۔ ہمارے ہاں صبح تہجد کے وقت اٹھا جاتا ہے، شاید وہ اس کے اٹھنے کا وقت نیچے سے جان کر آیا تھا، اس لیے چھوٹ کر کہا، میں پوری رات سوئی ہی نہیں۔ وہی مسکراتا انداز، مگر
اندر جیسے آنسوں کی ندیاں بہہ رہی ہوں۔ تمہارے عشق کا بھوت ابھی تک نہیں اترا۔ اب کی بار لہجے میں ہلکی سی غصے کی تپش تھی، مگر فابیہ تو ہم سے آگے بڑھی اور بالکل اس کے سامنے کھڑی ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی، اگر یہ بھوت ہوتا تو کل رات کی گرمی اور مچھر ہی اتار دیتے۔ فابیہ ملک۔ وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ فابیہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ فابیہ بہرام علی، ناٹ فابیہ ملک۔ کچھ پل غصے سے بھری نظریں فابیہ کے مسکراتے چہرے پر ٹکائے دیکھتا رہا۔ اس سے پہلے کہ کوئی سخت جملہ کہتا، باہر سے آواز آئی، امی یہ کٹو مجھے مار رہی ہے۔ بہرام سنتے ہی غصے بھری ایک اور نظر فابیہ کے مسکراتے چہرے پر ڈالتے باہر چلا گیا۔ نوال زیان، پھر سے لڑ رہے ہو تم لوگ؟ آواز نارمل تھی مگر چال ڈال غصے سے بھرپور، اور اب وہ پہلے دن کی دلہن پر تو اپنا غصہ نہیں نکال سکتا تھا۔ اتنی بھی بے مروتی اچھی نہیں، اس سے بہتر بہن بھائی کو ہی سمجھا لے۔ فابیہ نے اوپر سے ہی باہر دیکھا، بہرام دونوں کو ڈانٹ رہا تھا۔ ایک بوڑھی عورت تخت پر بیٹھی پان کھا رہی تھی اور ایک درمیانے عمر کی عورت بہرام سے کچھ کہہ رہی تھی یا پھر نوال اور زیان کی شکایت کر رہی تھی۔ فابیہ واپس پلٹ آئی۔ اس کے کان میں ایک ہی انسان کی آواز بار بار گونج رہی تھی۔ وہ انسان تھا عالم عرف ایمی۔ مرغی کا دھربا ہے وہ۔ بہرام تم میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہاں تم خوش نہیں رہو گی۔ اس انسان میں ایسا کیا ہے؟ بہرام تم میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ فابیہ نے کانوں پر ہاتھ رکھے آوازوں کا راستہ روکنا چاہا، مگر اندر کی آواز اندر ہی سنائی دیتی ہے، اور آنسو بہاتی آنکھیں لیے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ بظاہر وہ کتنی ہی مضبوط کیوں نہ بن بیٹھے، مگر اندر سے وہ ایک لڑکی تھی، عشق کے مزاج میں پور ڈوبی بے بس لڑکی۔ پیا مورے بنانے کے لیے اپنوں کو چھوڑ آئی، اور بدلے میں کیا ملا؟ فقط بے روحی اور برسوں ساتھ نبھانے والے آنسو۔ مگر بچے، کیا تم جانتے ہو پیا سے پیا مورے تک کا سفر ایک دریا حائل ہے، آگ کا دریا، جس کو نصیبوں والے ہی نصیب سے عبور کر پاتے ہیں۔ بہرام کمرے میں آیا تو فابیہ صوفے پر کسی غیر مرئی نکتے کو گور رہی تھی، اور تو اسے دیکھتے ہی اس نے کہا، مجھے لگتا ہے ہمیں بات کر لینی چاہیے۔ آواز سن کر وہ چونک کر بیٹھی۔ میں اس رشتے سے انکار نہیں کر سکتا، نہ ہی تمہارے وجود سے، جبکہ تم یہاں آ چکی ہو۔ اب تو بالکل بھی نہیں، انکار کی گنجائش نہیں رہی۔ پوری کوشش کروں گا تمہارے ساتھ سارے حقوق پورے کروں، مگر ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جذبہ نہیں ہے فی الحال۔ بہرام نے فی الحال پر زور دیا، مگر شاید یہ سب قیمتی ہو، کیونکہ فی الحال تمہاری اور میری سوچ کا لیول کافی اوپر نیچے ہے۔ تمہیں میں پہلے بھی سب کچھ بار بار کروا چکا ہوں ان سب باتوں کے بارے میں، اور مجھے یقین ہے کہ تم اپنے دعوے پر قائم رہو گی۔ فابیہ بہرام علی ضرور جیتے گی اور اپنے دعوے پر قائم بھی رہے گی۔ فابیہ نے صوفے سے اٹھتے ہوئے خود کو نارمل ظاہر کیا، مگر اس کے اس طرح اپنا نام لینے پر بہرام نے اپنے لب بھیج لیے، جیسے اندر ہی اندر غصہ ضبط کیا ہو۔ خیر، میں اب چلتا ہوں، اگر تم چاہو تو تمہیں عابد ملک کی طرف چھوڑ دوں۔ بہرام نے چابیاں اٹھاتے ہوئے کہا، نہیں، میں کل چلی جاؤں گی۔ بہرام کو انکار کرنے کے بعد اور اس کے دروازہ بند کرتے ہی وہ پلٹی تھی کہ آواز آئی، ہیلو بھابی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ وہ زیان تھا۔ تم اندر آ چکے ہو ڈفر۔ نوال بھی اس کے پیچھے آئی، جو اسے اب اس کے سر پر چپت لگا کر اندر آ چکی تھی۔ بڑا ہو تم سے، تمیز سے بات کیا کرو۔ زیان نے غصہ دکھایا، منہ دھو کر رکھو اپنا تمیز، اور تم۔ نوال نے اسے انگوٹھا دکھایا، اور اس کی نوک چوک دیکھ کر فابیہ بولی، تم دونوں بہت لڑتے ہو نا، وجہ پوچھ سکتی ہوں نا میں؟ تم دونوں بہت لڑتے ہو نا، وجہ پوچھ سکتی ہوں میں؟ نہیں، ہم لڑتے نہیں ہیں، بس ایسے ہی مذاق میں بات کر لیتے ہیں، زیان نے خفیف ہو کر جواب دیا، جو کہ بھابی کی موجودگی کا خیال کیے بغیر لڑے جا رہے تھے۔ اوہ اچھا، یہ مذاق تھا؟ فابیہ نے تھوڑی تلے مٹھی رکھتے ہوئے محظوظ ہو کر پوچھا۔ ویسے شادی ایسے ہو گئی آپ کی اور بھیا کی، ہمیں تو آپ کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، اور میرے کتنے ارمان تھے بھائی کی شادی کے لیے۔ نوال کو اپنا غم یاد آیا، ویسے بھابی ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ میوزیشین ہیں۔ اب کی بار زیان نے بات کی، ہاں تھوڑا بہت والیان بجا لیتی ہوں، مگر اب وہ بھی چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ زیان نے پوچھا، اور اسی بات پر فابیہ اداس ہو گئی۔ تمہارے بھائی کو نہیں پسند، اس لیے۔ ماحول ایک دم اداس ہو گیا۔ فابیہ چپ ہو کر کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی، اور زیان نوال کی طرف۔ تبھی نوال نے کہا، چلیں باہر چلتے ہیں امی اور دادی کے پاس، اور پھر وہ تینوں دروازے کی طرف چل دیے۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی، دادی نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا، اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ گویا ہوئی، اب تم اس گھر کی بیٹی ہو، اور اس ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ تمہارا برا بھلا تمہیں بتاؤں۔ فابیہ ایک دم محتاط ہو گئی، نہ جانے کیا کہہ دے۔
بیٹا بیٹیوں کے سر ڈھکے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ بات سننے کی تھی کہ فابیہ نے گلے میں پڑا دوپٹہ سر پہ لیا اور جھٹ سے بولی، سوری، آئندہ خیال رکھوں گی۔ فابیہ کے اس عمل پر دادی نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم لیا اور فابیہ دھیرے سے مسکرا دی۔ قابل استاد کی کامیابی کی کتاب کا پہلا سبق شاگرد نے پلو سے باندھ لیا تھا، مگر ابھی مکمل کتاب دہرانا باقی تھی۔ اگر وقت واپسی کی اڑان بھرے اور ماضی میں اپنا ڈیرا جما لے تو وہ وقت برسوں پہلے کا ہوگا، جب قاسم علی اور رقیہ کے آنگن میں پہلی خوشی نے کلکاریاں بھری، اور وہ خوشی تھی بہرام علی، جو اپنے ماں باپ کی شادی کی 15ویں سالگرہ کے بعد اس دنیا میں آیا۔ بہرام ان کے لیے صرف ان کا وارث ہی نہیں تھا بلکہ سب کچھ تھا۔ وہ ہنستا تو پورا گھر ہنستا، وہ روتا تو پورا گھر اداسی کی چادر اوڑھ لیتا۔ وہ موہنی صورت والا بچہ سب کا لاڈلا ہونے کے علاوہ تھوڑا بدتمیز بھی واقع ہوا تھا۔ اس کی زبان سے نکلے لفظ اگلے ہی پل عمل کا روپ دھار لیتے اور اسی چیز نے اسے خود سر بنا دیا۔ بہرام کو اپنے باپ سے عشق تھا۔ وہ ماں دادا دادی میں سے فقط اپنے باپ کے قریب تھا۔ اسکول بس کے ڈرائیور قاسم علی روزانہ بیٹے کو پہلو میں بٹھا کر اسکول لاتے اور واپس لے آتے، اسے کھانا کھلاتے، ہوم ورک کرواتے اور پھر اسے لے کر قریبی پارک چلے آتے اور گھنٹوں اس کے ساتھ باتیں کرتے۔ غرض بہرام علی اپنے والدین کی محبت اور لاڈ کا بشرکت غیر مالک تھا۔ وہ بڑا ہو رہا تھا، اس کے ماں باپ اس کے بہن بھائی ہونے کی دعا کرتے تو وہ چڑ جاتا۔ اسے کسی بہن بھائی کی ضرورت نہیں تھی، وہ اکیلا ہی کافی تھا۔ مگر اس کے 12 سال کے ہوتے ہی اس کی چڑ اور بڑھ گئی۔ جب زیان دنیا میں آیا، اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ ماں اس نئے بچے کو کتنا پیار کرتی ہے اور بہرام کو کتنا، مگر جب قاسم اس چھوٹے سے بچے کو اٹھاتے اسے غصہ آتا اور تب وہ سوچتا کہ اسے اس بچے کو کہیں پھینک دینا چاہیے، مگر خواہش ہی بنی رہی۔ زیان تھوڑا بڑا ہوا تو نوال کی پیدائش نے جیسے بیٹی کی چاہ بھی پوری کر دی، مگر بہرام کی چڑ بڑھ گئی، کیونکہ قاسم علی اب بیٹی پر بھی توجہ دیتے تو اس کا وقت بڑھ جاتا۔ وہ زہر ہند نظروں سے دونوں بچوں کو دیکھتا اور ان کی عمر کا لحاظ کیے بنا ماں باپ کی غیر موجودگی میں ان دونوں کے سخت رویہ رکھتا۔ اسے ان دونوں بچوں سے اتنی نفرت تھی کہ کبھی کبھی وہ سوچتا یہ دونوں مر کیوں نہیں جاتا، استغفر اللہ، تاکہ وہ دوبارہ باپ کی محبت کا وہ اکیلا وارث بن جائے۔ نوال تھوڑا تھوڑا چلنے لگی اور زیان ہر وقت اس کے ساتھ اس کی انگلی پکڑے پھرتا رہتا، اور بہرام اسکول میں مصروف تھا۔ رقیہ کپڑے سیتی، دادی جائے نماز پر بیٹھتی اور قاسم اسکول کے بچوں کی ڈرائیوری میں مصروف رہتا، اور ان سب میں وہ چھوٹے بچے خود میں مگن پھرتے۔ وہ دوپہر کا وقت تھا جب بہرام اسکول بیگ کندھے سے لٹکائے گھر لوٹا اور دروازے کے ساتھ اترتی سیڑھیوں کے پہلے زینے پر دونوں بچوں کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکا، کیونکہ وہ دونوں اگر ذرا سے آگے ہوتے تو سیڑھیوں سے لڑکھتے ہوئے نیچے جا گرتے، مگر بہرام نے بنا کسی رد عمل یا ان کے بچاؤ کے لیے کچھ کرنے کی بجائے آگے بڑھ گیا۔ اچھا ہے، دونوں مریں گے یہیں بیٹھ کر، کہتے ہی اس نے اپارٹمنٹ کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اندر آتے ہی رقیہ نے کہا، بہرام دیکھو نوال اور زیان کہاں ہیں؟ وہ دوسرے کمرے میں بیٹھے کھیل رہے ہیں۔ اتنی آرام سے جھوٹ بولتے وہ جاگرز اتارنے لگا۔ کھانا دیں، بھوک لگی ہے مجھے، بہرام نے کوفت سے کہا، اور رقیہ مشین چھوڑ کر کچن کی طرف بڑھ گئی اور بہرام زیان نوال کا جائزہ لینے کے لیے دروازے کی سمت چلنے لگا۔ وہ دونوں ابھی کسی چیز کو ہاتھ میں لیے کھیل رہے تھے کہ دل میں ہلکا سا خوف جاگا کہ وہ گر گئے تو، مگر اسے بھی اس نے جلد ہی سلا دیا، اور پھر رقیہ کی آواز پر وہ کچن کی سمت چل دیا۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو آنے والی مصیبت کے حوالے کر کے اس نے سکون سے کھانا کھایا اور یونیفارم تبدیل کی اور سو گیا۔ اسے سوئے ہوئے ابھی چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ کسی بچے کے زور زور سے رونے کی آواز سے وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ سیڑھی سے گرنے والی نوال تھی اور اسے آنکھ کے اوپر ماتھے پر کافی گہری چوٹ آئی تھی۔ وقت پر مرہم پٹی کرنے کی وجہ سے بچت ہو گئی تھی، مگر بہرام سے اس کی ماں نے پوچھا ضرور تھا کہ نوال اور زیان سیڑھیوں تک کیسے گئے، وہ تو کمرے میں کھیل رہے تھے نا۔ بہرام نے بے پرواہی سے کہا، مجھے کیا پتا، میں تھوڑی انہیں وہاں گرنے کے لیے چھوڑ کر آیا تھا۔ تو رقیہ بھی یہ سوچ کر چپ ہوگی کہ بہرام کیوں جھوٹ بولے گا، اور بہرام نے بھی دوبارہ کچھ ایسا سوچنا چھوڑ دیا، کیونکہ یہ سب سوچنا آسان تھا، مگر عملاً دیکھنے کے بعد اسے واقعی احساس ہوا تھا کہ وہ غلط سوچ رہا ہے۔ اسے کم از کم اپنے مطلب کے لیے اپنے بہن بھائیوں کو
چوٹ نہیں پہنچانی چاہیے. وہ اسے پیارے نہ سہی مگر پھر بھی ان کو وہ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا. سخت گرمی کا دن تھا، حد سے سوا تھی اور بہرام باہر گرمی میں بیٹھے اپنے باپ کا انتظار کر رہا تھا. تبھی ماں نے اسے اندر آنے کو کہا. اس نے صاف منع کر دیا کہ وہ قاسم علی کے ساتھ ہی اندر آئے گا. تو رقیہ سر جھٹک کر اندر چلے گئی. اف، اس لڑکے کو کون سمجھائے. دوپہر سے شام ہو گئی مگر قاسم نہ آئے تو اب رقیہ کو بھی فکر لاحق ہونے لگی. مگر انہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا کیونکہ قاسم لوٹ آئے تھے، مگر اپنے پاؤں پر نہیں بلکہ 4 کندھوں پر، کیونکہ ان کے اسکول وین کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. آئے ہائے، انہوں نے بچوں کو تو بچا لیا مگر اپنی جان دے دی. اور پھر ہسپتال میں ہی دم توڑنے سے چند پل پہلے انہوں نے اسکول کے پرنسپل کو بلا لیا کیونکہ ان کے اپنے گھر میں کوئی بڑا مرد نہ تھا. اسکول کے پرنسپل ایک نیک دل انسان تھے. انہوں نے قاسم علی کی میت کو ان کے گھر پہنچایا اور ان کی تدفین کا بھی انتظام کیا. قاسم علی کی لاش جب گھر آئی تو گھر میں کوہرام سا مچ گیا. رقیہ بار بار گش کھا رہی تھی اور قاسم علی کی ماں کو تو ہوش ہی کہاں تھا. اور اس پر وہ دونوں بچے کبھی ماں کو دیکھ کر روتے تو کبھی دادی کو دیکھ کر، اور کبھی چپ ہو جاتے. ابھی ان کے چھوٹے ذہن اپنے باپ کی جان کا ضیاع نہیں سمجھ سکتے تھے. مگر ان سب میں بہرام چپ چاپ باپ کا مردہ چہرہ گھور رہا تھا، بغیر آنسو بہائے، بغیر بین کیے. بس بے یقینی سے وہ باپ کا چہرہ تکے گیا. آخر دفن کا وقت آ گیا اور بہرام بھی میت کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. 14 سال کا لڑکا اپنے باپ کو دفناتے وقت بھی گردن اونچی کی اپنے باپ کو گھور رہا تھا. اور پھر قاسم علی کو قبر میں اتارنے سے چند پل پہلے جیسے اس کا سکتہ ٹوٹا تو وہ کھڑا تھا، ایک دم لاش کے قریب دھڑ سا گیا اور میت کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا. آپ بہت برے ہیں بابا، مجھے چھوڑ کر مت جائیں، مجھے بھی ساتھ لیتے جاتے. وہ بہن کرتا رہا اور لوگ اسے واپس کھینچ رہے تھے مگر وہ باپ کے گلے لگ کر بلکتا رہا، آہیں بھرتا رہا. اور پھر گورکند نے قبر کے چاروں کونے برابر کیے اور منتظر نگاہوں سے بہرام کو دیکھا، مگر وہ ان نگاہوں کا جواب دینے کے قابل ہی کب تھا. تب ایک بزرگ آگے بڑھے اور بہرام کا ہاتھ پکڑ کر مٹھی میں مٹی لے کر قبر کی طرف اچھال دی. اتنی ہی دیر میں لوگوں نے قبر پر اپنے حصے کی مٹی ڈالتے ہوئے زمین کو قبر بنا دیا. اپنے حصے کا فرض ادا کرنے کے بعد سب چل دیے اور باپ کو دفنانے کے بعد گھر لوٹتے ہی اس کا وہی حال ہو گیا جو اس کی ماں کا تھا. وہ پوری رات بہن کرتا رہا، روتا رہا، اپنے باپ کو پکارتا رہا، مگر قاسم علی اپنے لختے جگر کی پکار پر لوٹے نہ انہیں لوٹنا تھا. زندگی اور موت کے بیچ یہ اندیکھی دیوار بھی کتنی عجیب ہے، نہ بچے خون کے آنسوں کو رلا دیتی ہے اور ہمارے پیاروں کے دیدار سے بھی ہمیں محروم کر دیتی ہے. وقت گزر رہا تھا، سب زندگی کی طرف لوٹ رہے تھے مگر بہرام پر جیسے جمود طاری ہو گیا تھا. وہ ضدی بدتمیز سا لڑکا ایک دم چپ اور بیگانہ سا ہو گیا. صبح کو نکلتا، شام کو لوٹتا، کیا خبر کہاں جاتا اور کہاں نہیں. پڑھائی کا کچھ پتہ نہیں، نہ کسی اور چیز کا، بس سارا دن آوارہ پھرتا. ماں پوچھتی تو بغیر کوئی جواب دیے لیٹ جاتا، کھانا دیتی تو کھا لیتا، نہیں تو پھر بھوک ہی اچھی. دن گزرتے گئے، راتیں آتی گئیں. وقت پہلے بھی برا تھا، مزید برا ہو گیا. پہلے قاسم ایک تھا کمانے والا اور اب کوئی بھی نہ رہا. بہرام گھر کا بڑا مرد تھا مگر وہ گھر ہی کہاں رہتا تھا جو گھر کا مرد بنتا. مگر رقیہ اس گھر کی بڑی عورت بن گئی. پہلے وہ فارغ وقت میں سلائی کرتی تھی، اب سلائی کرتے وہ فارغ ہی نہ ہوتی تھی. ان کے لیے اپنا آپ ثانوی رہ گیا اور مشین چلانا ان کا مشن بن گیا. وہ کمائیں گی تو سب کھائیں گے ورنہ سب بھوکے مر جائیں گے. سو وہ مشین چلاتی اور سارا دن ساری رات چلاتی. وہ آتی سردیوں کے دن تھے اور چھوٹے ہوتے دنوں کی وجہ سے جلد اندھیرا چھانے لگتا. بہرام جب گھر میں داخل ہوا تو رقیہ سلائی مشین پر کام کر رہی تھی. بہرام کو کھانا دینے اور سلانے کے بعد وہ دوبارہ مشین پر کام کرنے لگی. رات گئے، بہرام کی آنکھ کھلی تو مشین کی آتی گڑگڑ کی آواز سن کر وہ اٹھ کر بے خود ہو کر ماں کی طرف چل پڑا اور ان کا ہاتھ مشین سے ہٹا کر رقیہ کی گود میں رکھ کر لیٹ گیا اور کسی چھوٹے بچے کی طرح جیسے فرمائش کی، امی اتنا کام نہ کیا کرو. کام نہیں کروں گی تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ زیان نوال ابھی چھوٹے ہیں، ان کو دودھ کیسے ملے گا؟ اگر انہیں کھانا نہ ملا تو کیا ہوگا امی؟ بہرام نے بنا سر اٹھائے معصومیت سے پوچھا. وہ مر جائیں گے بہرام. رقیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بہرام کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھا. اسی پل اسے معلوم ہوا کہ اور کسی کی موت دیکھے گا تو خود بھی مر جائے گا بابا کی طرح. اس کی آنکھوں میں تکلیف کے سائے لہرانے لگے. نہیں، ان سے بھی زیادہ تکلیف سے. وہ ایک دم دنیا سے چلے گئے تھے مگر اگر میں مشین نہیں چلاؤں گی تو ہم تڑپ کر روزانہ مریں گے بھوک کے مارے.
रकैया की आंखों से अब की बार आंसू टपक पड़े। भूख से ज़्यादा कुछ बुरा नहीं होता ना अम्मी, बहराम ने यासो दुख से कहा। नहीं बहराम, भूख और जंग से ज़्यादा कुछ बुरा नहीं होता, और इस वक्त हम हालात की जंग और भूख दोनों से लड़ रहे हैं। अगर हम हार गए तो, बहराम की आवाज़ में लर्जिश वाज़ेह हुई, तो किसी दिन हम एक एक करके यूं ही बेमौत मारे जाएंगे। इसलिए हमें हारना नहीं बल्कि जीतना है इन हालात से। रकैया ने बहराम का चेहरा हाथ में थाम कर जोर देकर जुमला अदा किया। अम्मी, हम जीतेंगे, क्योंकि अब मैं कमाऊंगा। बहराम एकदम सीधा होकर बैठा। रकैया ने फौरन कहा, नहीं बहराम, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, अभी तुम बहुत छोटे हो। अभी तो मैं बड़ा हुआ हूँ अम्मी, बहराम ने मुस्कुराकर कहा। और रकैया ने फौरन बहराम को देखा। वो आज वाकई बड़ा बड़ा लगने लगा था, और सबसे बड़ी बात, बाप के जाने के बाद इसने पहली दफ़ा खुलकर बात की थी। अमान चचा मोहल्ले के अमान करायाना स्टोर के मालिक थे, और स्टोर के पीछे ही इनका घर था। जरगुले इनकी पठान बीवी थी, जो कि हाना बदोश पठान की बेटी थी, और अमान चचा के इस पठान से अच्छे कारोबारी मरासम थे। सो उन्होंने अपनी बेटी की शादी इनसे कर दी। सफ़ेद चमड़ी वाली गुसीली औरत, जिसके गुस्से में भी प्यार होता था, वो औलाद की नेमत से महरूम थी। बहराम ने अमान चचा से बात की और इनके करियाना स्टोर पर काम करने लगा। जब जब अमान चचा कहीं इधर उधर हो जाते तो जरगुले इसके पास आती, और अमान चचा का पूछने के लिए वो स्टोर में मौजूद अकेला लड़का था जो यहाँ काम करता था। अमान चचा को इनके हालात मालूम थे, इसलिए इसे काम पर रख लिया था, वरना वो इस स्टोर के लिए अकेले ही काफ़ी थे। तो वो इसे भी बदले में झाड़ पिलाकर जाती, और वो चुपचाप बुद्ध बने सुनता रहता। मगर शाम को लौटते हुए जरगुले इसके पास ज़रूर आती थी और इसे रोक कर कहती, सुबह जल्दी आना, बहुत काम होते हैं, और रुक कर कुछ पढ़ते इसके सर पर फूंकती और सख्ती से कहती, ये टार्च रोशन करो अभी, वरना ऐसा ना हो अंधेरे में घर जाना पड़े। वो बदले में बगैर किसी तासुर के टार्च रोशन करके आगे बढ़ जाता, और जरगुले एक आस से इस बच्चे को देखती जो कम उम्र में घर का बोझ उठा रहा था। वो 30-32 साल की जवान औरत थी। इसे इस लड़के से उल्फत सी हो गई थी, बिल्कुल अपनी औलाद के जैसे। एक दिन उन्होंने पूछा, बहराम तुम पढ़ते नहीं हो? तो बदले में इसने जवाब दिया, वक्त और हालात इजाज़त नहीं देते चची। ये कहते ही बहराम चुप सा हो गया, मगर जरगुले कितनी देर इसकी पुष्ट को गूंथती रही, और उदासी और तकलीफ से बहराम बेतासुर चेहरा लिए स्टोर के काम निपटा रहा था। स्टोर पर इतवार को मामूल से ज़्यादा रश होता था, क्योंकि छुट्टी के बायस लोग खुद ही नाश्ते का सामान लेने पहुंच जाते थे। सुबह बहराम उठकर नाश्ते किए बगैर स्टोर की तरफ रवाना हो गया। जब वो पहुंचा तो जरगुले स्टोर की सफाई कर रही थी। वो सलाम करता काउंटर तक आया और इनसे ऐसे ही पूछा, अमान चचा कहाँ हैं? इन्हें सोने से फुर्सत मिले तो उसकी तलाश में निकले, मगर रात को सोए भी तो देर से थे, इसलिए मैंने उठाया नहीं। वो गुस्से से कहती खुद ही इसकी तरफ दारी करने लगी। तभी बहराम ने काउंटर पर रखी चंद किताबें हटाकर ऊपर सामान रखना शुरू किया। जरगुले सख्ती से बोली, लड़के इन्हें वापस रखो। बहराम ने इन्हें वापस वहीं रख दिया और सामान दूसरी तरफ। ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। थोड़ी देर बाद जब वो फारिग हुआ तो जरगुले बोली, तो वो फ़ौरन समझ गया कि ये किताबें क्यों लाई गई हैं। मैं इन्हें नहीं ले सकता, ये मेरे किसी काम की नहीं। बहराम ने फ़ौरन इनकार कर दिया। क्यों काम की नहीं हैं? किताबें भी भला बेकार होती हैं क्या? जरगुले फ़ौरन खफा सी नज़र आने लगी। तो बहराम ने बेबसी से कहा, मगर मैं पढ़ कर क्या करूँगा? अगर मैं पढ़ूँगा तो घर कैसे चलेगा? और वैसे भी मेरे पास पढ़ने का वक्त ही नहीं। क्यों नहीं है वक्त? मैं पढ़ाऊँगी तुम्हें, यहाँ काम करना और मुझसे पढ़ते भी रहना। मगर अमान चचा, बहराम ने सोचा शायद इन्हें ये सब पसंद ना आए। अमान चचा कोई देव है या इसके सर पर सींग हैं जो इनसे डर रहे हो? जरगुले ने बाकायदा पहलू पर हाथ रख कर लिए। तभी अमान चचा की आवाज़ आई, हाँ हाँ बताओ, मेरे सर पर सींग लगे हैं क्या? नहीं चचा, मगर फिर भी स्टोर को वक्त नहीं दे पाऊँगा। और फिर वो शायद अपनी उजरत का सोच रहा था। अगर वक्त कम देगा तो उजरत भी कम मिलेगी, मुआवजा पूरा दूंगा। यार परेशान ना हो तुम, अगर तुम पर सख्ती करूँगा तो तुम्हारी ये जरगुले चची मुझे छोड़ेगी क्या? बस अब कुछ नहीं बोलोगे तुम, मैं पढ़ाऊँगी तुम्हें। इस तरह मेरी भी तन्हाई थोड़ी कम हो जाएगी। वो कहकर मुस्कुराई, बहराम के सर पर हाथ फेरते हुए अंदर चली गई। जरगुले से पढ़ा देती और बाकी का वक्त स्टोर पर सर्व करने के बाद घर जाकर शाम को अपनी पढ़ाई खुद
पूरी कर लेता। वक्त पर लगा कर उड़ रहा था। ज़यान और नवाल भी स्कूल जाने लगे थे। वो स्टोर और पढ़ाई में मसरूफ़ रहा। मसरूफियत इतनी थी कि सांस लेने का भी वक्त ना था। वो सुबह जल्दी निकलता और रात गए लौटता। ज़यान और नवाल को अरसा हुआ था इसने वक्त नहीं दिया था। वो जुम्मे का दिन था जब इसने स्टोर से छुट्टी की थी, क्योंकि अगले दिन इसके BA के पेपर शुरू हो रहे थे। वो सुबह सुबह ही किताबें फैलाकर बैठ गया था। दादी सहन में आई तो इसके सर पर हाथ फेर कर कुछ फूंक कर तख्त पर जा बैठी थी। तभी ज़यान और नवाल बस्ते पहने मुंह बसारे चले आए। इन्हें क्या हुआ है? बहराम ने देखते हुए पूछा। स्कूल नहीं जाना चाहते, रुकैया ने दोनों का इरादा बताया। तो ना भेजें, कल चले जाएंगे। वो संजीदा सा लड़का हल्की सी मुस्कुराहट के साथ गोया हुआ। मगर बहराम, अम्मी छोड़े ना सब, इधर आओ ज़यान, नवाल, आज मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूँ। बहराम ने अपनी बाहें फैलाकर इन्हें बुलाया और वो दोनों शायद मुंतज़िर ठहरे थे, दौड़ते चले आए। ज़यान की आंखें शरारती थी और जब जब वो मुस्कुराता था तो रुकैया कहती, शरारती आंखों वाले लबों से मुस्कुराया करो, आंखों से नहीं। तो वो मुंह बसार कर अपनी आंखें सुकेट कर देखता तो वो इसकी इस हरकत पर मुस्कुराए बिना नहीं रहती थी। नवाल दरमियाना तबीयत की मालिक थी। वो हंसती खेलती भी थी और संजीदा भी हो जाती थी। ज़यान से लड़ते हुए इसे मारती तो ज़यान के साथ खुद भी रोना शुरू कर देती। और तभी दादी कहती, बहन हो तो ऐसी कि भाई को मारने के बाद इसके रोने पर खुद भी रोना शुरू कर दे। बहराम की गोद में आने के बाद ज़यान की ज़बान कैंची की तरह चलने लगी। भैया, आप सारा दिन क्या करते हैं जो घर नहीं होते? मुझे थोड़ा काम होते हैं ज़यान, इसलिए मैं घर कम होता हूँ। बहराम ने इसके गालों को छुआ तो ज़यान ने बहराम की निकलती दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा एक बात बताएं, ऐसे बाल मेरे और नवाल के क्यों नहीं हैं? शरारती आंखों वाले लड़के की बात पर बहराम ने बेख्तियार एक कहका लगाया, क्योंकि तुम अभी छोटे हो और मुंह पर बाल सिर्फ लड़कों के होते हैं, लड़कियों के नहीं। बहराम ने बामुश्किल हंसी रोककर जवाब, वो ऐसे कम ही हंसता था। मतलब नवाल के ऐसे बाल कभी नहीं होंगे? ज़यान ने दुख से मुँह बसोरा। हाँ, ये सिर्फ मर्दों के होते हैं। अच्छा एक बात बताएं भाई, एक नहीं दो पूछो। ज़यान को इस तरह बातें करते देखकर इसे एहसास हो रहा था कि इसे घर में भी वक्त देना चाहिए। हमारे बाबा कहाँ हैं? ज़यान के पूछने पर बहराम के इसके बालों पर चलते हाथ सुस्त पड़ने लगे। आंखों में आने वाली नमी को इसने बमुश्किल अंदर धकेला और अज़ियत से पूछने लगा, क्यों, क्या हुआ? वो अली है ना, वो कह रहा था कि इसके बाबा इसे बहुत प्यार करते हैं, मगर हमारे बाबा ने कभी हमसे प्यार नहीं किया, क्योंकि वो तो पता नहीं कहाँ है। ज़यान ने मासूमियत से जवाब दिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना। ज़यान ने इसके गाल हाथ के प्याले में रख लिए। मगर आप अली के बाबा की तरह स्कूल नहीं आते, हमारे साथ खेलते नहीं हैं, हमारे खिलौने नहीं लाते, आप हमारे भैया हैं, बाबा नहीं। शरारती आंखों वाला लड़का शिकायत करने लगा, मैं अब सब करूँगा, जो तुम कहोगे वो सब करूँगा। मैं तुम्हारा बाबा और भैया दोनों बनूंगा, क्योंकि हमारे बाबा अल्लाह के पास चले गए हैं। बहराम ने इसे खुद में बींच कर आंखों में नमी छुपाई। वादा? पक्का वादा। बहराम ने इसकी यकीन दहानी करवाने के बाद नवाल को देखा, जो इसके कलम से खेल रही थी। नवाल, क्या कर रही हो? खेल रही हूँ, इसने तोतली ज़बान में कलम ऊपर करके जवाब दिया। नहीं, छोड़ो इसे, ये लग जाती है, फिर खून भी निकलता है। बहराम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसे डराना चाहा। लाल लाल खून? नवाल ने मुंह गोल करके डरने की अदाकारी करते हुए कलम बहराम के हाथ में थमा दिया। हाँ, लाल लाल। उठो, अब दोनों खेलने जाओ और पढ़ने दो। बहराम ने दोनों को नीचे उतारा और खुद पढ़ने बैठ गया। बहराम की तालीम मुकम्मल हो चुकी थी और वो अपना कारोबार करना चाहता था। अब वो सारी उम्र एक स्टोर पर तो नहीं गुजारा कर सकता था। इस बाबत इसने अमान चचा से मशवरा किया, क्योंकि अमान चचा से ज़्यादा मुखलिस शख्स इसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। और अमान चचा ने भी एक मुखलिस दोस्त की तरह इसे मशवरा दिया कि वो कोई ऐसा काम करे जिसमें इसे थोड़ा तजर्बा भी हो और इसमें नुकसान के इम्कान भी कम से कम हो। बहराम ने रुकैया से मशवरा किया तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि इसे हैंडीक्राफ्ट का कारोबार करना चाहिए। अव्वल तो ये काम रुकैया कर रही थी और दूसरी बात, वो इस काम में मोहल्ले की औरतों को भी शामिल कर सकती थी। बहराम ने हामी भर ली, मगर इस सब के लिए इनके सालों से जमा किए गए पैसे भी कम पड़ रहे थे। इसके लिए उन्होंने अपने गांव में मौजूद ज़मीन बेचकर और कुछ बैंक से कर्जा लेकर अपने काम की बुनियाद रख दी। रुकैया और मोहल्ले की कुछ औरतों ने काम शुरू कर दिया और हाथ से बनी मसनूआत बनाने लगी। तभी बहराम भी इनके साथ बैठ जाता और वो बचपन में ये सब देखा करता था, मगर अब देखकर दिमाग में भी बिठा लिया करता। वो खुद भी सीखने लगा ये सब। चलो, वो लगे हाथों हुनर भी सीख रहा था और अपने कारोबार की बुनियाद भी रखती थी। वो सांचे तैयार कर देता और औरतें इन सांचों से मज़ीद काम तैयार करती। इस तरह मज़ीद बुनियाद अच्छी रखी गई तो बहराम का काम शुरू में ही पसंद किए जाने की उम्मीद भी थी।
اس کے پاس آئے روز کاریگر بڑھتے جا رہے تھے، مگر اس کے پاس مناسب جگہ نہیں تھی کہ اپنا کاروبار سیٹ کرنے کے لیے۔ اس نے ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لے کر وہاں کام شروع کر دیا۔ کچھ ہی عرصے بعد وہ مزید 2 دکانیں لینے کے قابل ہو گیا۔ اس نے اپنی جمع کی گئی رقم سے اپنے کام کو دوسرے شہروں میں بڑھانا شروع کر دیا، اور یہ کام زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں مقبول ہے، مگر یہاں اس کی مقبولیت کم ہونے کی سب سے بڑی وجہ لوگوں کا اپنی تہذیب اور ثقافت سے نابہرہ مند ہونا ہے۔ اپنے کلچر کو ہاتھوں کے کندن سے سنیچ کر عوام کو پہنچانا ایک اہم فریضہ تھا، گو کہ اس میں وقت درکار تھا، مگر اس فیلڈ میں جتنا محنت کی طلب تھی، بہرام علی نے اس سے کئی زیادہ خود کو اس کام میں غرق کر لیا تھا۔ وقت کی دھار نے بہتے ماضی سے نکل کر سانس لی تو اس وقت بہرام علی ہینڈی کرافٹ کے بزنس میں ایک جانا پہچانا نام تھا۔ وہ پہلے کوشش کرتا تھا کہ وہ مختلف کمپنیوں سے کانٹریکٹ لینے میں کامیاب ہو سکے، مگر اب اس کی اپنی کمپنی علی پروڈکٹس دوسری کمپنیوں کے لیے کانٹریکٹ تیار کیا کرتی تھی۔ کمپنیاں ڈیمانڈ کرتی تھیں اور علی پروڈکٹس اس ڈیمانڈ کو مقررہ وقت پر مکمل کر کے دن بدن اپنی ساکھ بہتر سے بہترین کر رہے تھے، مگر بہرام نے اپنا گھر نہیں بدلا تھا۔ 1-2 دفعہ رقیہ نے کہنے کی کوشش کی، مگر اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ اس گھر میں میرے باپ کے ساتھ میرا وقت گزرا ہے، میں اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا، اور بدلے میں رقیہ چپ ہو جاتی۔ انہیں پتا تھا کہ بہرام ابھی تک اپنے باپ کے دکھ سے باہر نہیں نکلا، اور شاید وہ کبھی نکل بھی نہیں پائے گا۔ بہرام کو اپنے کاروبار کے سلسلے میں اکثر اوقات شمالی علاقہ جات کا چکر لگانا پڑتا تھا۔ کمپنی کی کئی برانچز وہاں بھی کام کر رہی تھی، اور آج بھی وہ وہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا، کیونکہ اس وقت اسے اپنے کام کا جائزہ لینے کے علاوہ دوسرا کام بھی تھا۔ تو دوسرا کام یہ تھا کہ ایک NGO عورتوں کے روزگار کے بارے میں سرگرم تھی، اور ان کے بقول عورتیں گھر بیٹھ کر بنانے والی مصنوعات کو کسی کمپنی کے ہاتھوں اچھے داموں میں فروخت کر سکتی تھیں، بجائے اس کے کہ وہ گھر گھر جا کر بیچتی، اور اس کام میں بہرام علی کو خصوصی آفر کی گئی تھی اس کام میں ان کی مدد کرے، اور بہرام نے حامی بھر لی، اس لیے وہ رقیہ کو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ اسے اس بار زیادہ دن لگ سکتے ہیں، کیونکہ اس بار کام زیادہ ہوگا۔ اسے صبح 8 بجے گھر سے روانہ ہونا تھا۔ وہ لمبا سفر عموماً لوکل گاڑیوں میں کرتا تھا، اس لیے وہ مطمئن سا کام کی فائلز چیک کر رہا تھا، اور ابھی بہت سارا کام باقی تھا، مطلب ابھی رات گئے اس نے اسی کام میں اپنا آپ مصروف رکھنا تھا۔ وہ چاروں ایک ساتھ بیٹھے تھے، بھورے بالوں اور روشن آنکھوں والی لڑکی سامنے بیٹھی لڑکی کو تھوڑی تلے ہاتھ رکھ کے سن رہی تھی۔ تمہیں آخر سیر سپاٹے کی کیا سوچی ہے جو تم اتنا دور جا رہی ہو؟ ہم یہیں کہیں بھی ایونٹ کر سکتے ہیں نا؟ جو مزہ سرسبز پہاڑوں کے بیچ میں والین بجانے کا ہے، وہ اس آلودہ ہوا میں کہاں، اس لیے نو ایکسکیوزز۔ سنا تم لوگوں نے؟ روشن آنکھوں والی لڑکی کی ہاتھ جھاڑ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ ہاں سن لیا، اور میں جانے کو تیار بھی ہوں۔ لمبی ناک والے شہریار نے فوراً حامی بھر لی۔ وہ بھلا فابیہ ملک کے کسی پلان کو کیسے منع کر سکتا تھا؟ ناممکن۔ یہ ہوئی نا بات، سچ میں تم میرے سب سے اچھے دوست ہو شیری، روشن آنکھوں والی فابیہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اگلے دن کا پروگرام بنا تھا، وہ آج جانے کی تیاری میں تھے۔ کمرے سے نکلتی فابیہ، جس نے جینز کے اوپر نیلے رنگ کی جرسی شرٹ پہن رکھی تھی، فون کان سے لگائے اونچی آواز میں کہہ رہی تھی، میں بس گھر سے نکل رہی ہوں، 1 گھنٹے میں ملتے ہیں۔ اس نے فون کان سے ہٹا کر پاس گزرتی انگلش ملازمہ کو کہا، ریمسی، میری پیکنگ کر کے میرا سامان آدھے گھنٹے میں آفس پہنچاؤ۔ اوکے میم، ملازمہ ہاتھ باندھے تابعداری سے بولی۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے ہی لگی تھی کہ اس کی نظر مڈ ہاؤس پر پڑی۔ اس کے کھلے گیٹ کو دیکھ کر وہ اس خوبصورت کمرے کی طرف بڑھ گئی، جسے اس نے خود مڈ ہاؤس کا نام دیا تھا، کیونکہ اس کے اندر موجود ہر چیز مٹی کی بنی ہوئی تھی۔ فابیہ کے ہاتھوں سے بنی مٹی کی اشیاء سے سجایا گیا یہ کمرہ وائلن کے بعد فابیہ کو سب سے زیادہ عزیز تھا۔ اس کمرے میں مٹی کے بنے وائلن، برتن اور ایسی بہت سی چیزیں تھیں، مگر ان میں سب سے حیران کن وہ مٹی کے کئی چہرے تھے جو ہو بہو ایک جیسے تھے، مگر ان سب کی آنکھیں نہیں تھیں۔ فابیہ نے ان پر ایک نظر ڈالی اور خود ہی بڑبڑائی، نہ جانے یہ کب مکمل ہوں گے، اور سر جھٹک کر دروازہ بند کرتے ہوئے چلی گئی۔ اچھے دوست کو ہی لے کر جاؤ، ہم نہیں جا رہے وہاں۔ ایمل پھر سے گویا ہوئی۔ ایمی، تم کچھ نہیں بولو گے؟ فابیہ نے عالم کی طرف دیکھا جو ہنوز چپ بیٹھا تھا۔ ایمل نہیں چاہتی تو میں کیسے جا سکتا ہوں؟ عالم ایمن کی بات سے کیسے انکار کرتا تھا؟ یہ بھی ناممکن سی بات تھی۔ کیا یار ایمل، چلو نا، مزہ آئے گا۔ شیری نے اسے راضی کرنا چاہا۔ ہاں ایمل، چلو نا پلیز۔ فابیہ باقاعدہ اس کے گھٹنوں پہ بیٹھ گئی۔ پلیز ایمل، تمہیں اپنے ایمی کا واسطہ، چلو۔ شیری نے
عالم کا واسطہ دیا جو اس کا فیوچر ہبی ہونے کے ساتھ اچھا دوست بھی تھا۔ ایمل کی نسبت سے ہی سب عالم کو ایمی کہتے تھے۔ ٹھیک ہے چلتے ہیں، مگر ایک شرط ہے، ہمارے ٹور کا سارا خرچہ یہ لڑکے اٹھائیں گے۔ ایمل نے شرط رکھی اور فابیا چٹ سے بول پڑی، مجھے منظور ہے۔ نہیں، کبھی نہیں، ہماری بلا سے چاہے نہ جاؤ۔ عالم نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیے۔ ٹھیک ہے، فیصلہ کر لو پھر ہمیں بتا دینا۔ چلو فابیا، ہم پیکنگ کرتے ہیں۔ ان کا اگلے دن کا پروگرام بنا تھا، سو وہ آج جانے کی تیاری میں تھے۔ کمرے سے نکلتی فابیا، جس نے جینز کے اوپر نیلے رنگ کی جرسی شرٹ پہن رکھی تھی، فون کان سے لگائے اونچی آواز میں کہہ رہی تھی، میں بس گھر سے نکل رہی ہوں، 1 گھنٹے میں ملتے ہیں۔ اس نے فون کان سے ہٹا کر پاس گزرتی انگلش ملازمہ کو کہا، ریمسی، میری پیکنگ کر کے میرا سامان آدھے گھنٹے میں آفس پہنچاؤ۔ اوکے میم، ملازمہ ہاتھ باندھے تابعداری سے بولی۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے ہی لگی تھی کہ اس کی نظر مڈ ہاؤس پر پڑی۔ اس کے کھلے گیٹ کو دیکھ کر وہ اس خوبصورت کمرے کی طرف بڑھ گئی، جسے اس نے خود مڈ ہاؤس کا نام دیا تھا، کیونکہ اس کے اندر موجود ہر چیز مٹی کی بنی ہوئی تھی۔ فابیا کے ہاتھوں سے بنی مٹی کی اشیاء سے سجایا گیا یہ کمرہ وائلن کے بعد فابیا کو سب سے زیادہ عزیز تھا۔ اس کمرے میں مٹی کے بنے وائلن، برتن اور ایسی بہت سی چیزیں تھیں، مگر ان میں سب سے حیران کن وہ مٹی کے کئی چہرے تھے جو ہو بہو ایک جیسے تھے، مگر ان سب کی آنکھیں نہیں تھیں۔ فابیا نے ان پر ایک نظر ڈالی اور خود ہی بڑبڑائی، نہ جانے یہ کب مکمل ہوں گے، اور سر جھٹک کر دروازہ بند کرتے ہوئے چلی گئی۔